عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، عزیز طلبہ اور حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین جو اس مجمع میں جمع ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں اور میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث مکمل ابتدا سے آخر تک ہمارے بزرگوں کا، اہل سنت والجماعت کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین کا، سب کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا ہے، لیکن واستویکتا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک اپنی امت کو یہ بتلایا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اگر وہ اس عقیدے کو مانتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس دنیا کی زندگی میں اور موت کے بعد آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کھلیں گے. خدا کی رحمت ان کے ہاتھ کو پکڑے گی، اللہ کی جنت میں جائیں گے. ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا. وہ حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اپنی پیاس کو بجھائیں گے. اور جس انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ انسان ہر جگہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی کو کیا بتا رہے ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک. اس کا
مطلب ہے احفظ حق اللہ تبارک و تعالی یحفظ اللہ حقک، وہ اللہ کے حق کو اپنے دل و جان کے اندر بسا لے۔ اللہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو تیرے اس عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کا حق بننے پر کیا ہے؟ جس کو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حق کی حفاظت کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کو مان، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کیا جائے گا، نہ کسی کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے کار ساز مانا جائے گا، نہ کسی سے اولاد مانگی جائے گی، نہ کسی سے دولت کا سوال ہوگا۔ ہر چیز کا مالک ایک اللہ کو مان۔ یہ اللہ کا حق ہے ہر کسی انسان کے اوپر جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا نہ مانے۔ اب بندے کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں یحفظک ای یحفظ اللہ حقک، مطلب ہے کہ اگر تو اللہ کو ایک مانے گا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانے گا، تو اللہ تجھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا، تیری مغفرت فرمائے گا، اور تجھے اپنی جنت میں اللہ تعالی مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے تو دنیا میں اللہ کو ایک مان، اس کا کسی کو شریک نہ مان، کسی کی عبادت نہ کر، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر، ساری دنیا کا مالک اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھ۔ اگر تیرا ایمان یہ ہوگا تو اس کے انجام میں اللہ تعالی تجھے اپنے غضب سے محفوظ فرمائے گا اور تجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز فرماتے ہیں یحفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ الفاظ وہی ہیں جو پہلے تھے آتے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے احفظ اللہ اذکر اللہ تبارک و تعالی تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنی طرف متوجہ پائے۔ جب تو اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ دل اور دماغ سے لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو بھلا دے۔ تو اللہ کو یاد کر، اللہ کے
تیری طرف متوجہ ہوگا، تجھے یاد کرے گا، تیری طرف اپنی رحمت کو متوجہ کرے گا۔ قرآن کے اندر اسی کو فرمایا گیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس حدیث کے اندر بھی وہی فرما رہے ہیں احفظ اللہ، اے میرے بھائی، میرے چچا دار بھائی، اللہ کو یاد کر۔ تو اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تجھ کو بھلا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت پہنچانے میں یاد کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس کو واضح طریقے کے اوپر بنایا ہے اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے ذکرتہ فی نفسی، تو میں اپنے بندے کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ عام مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک باغ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کو اپنی رحمت میں لینے کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہی حدیث کے اندر فرماتے ہیں احفظ اللہ اے بھتیجے اللہ کو یاد کر، یاد رکھ۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو یاد کرے اور اللہ تجھ سے منہ موڑ لے، یہ نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اللہ تیری طرف بڑھے گا، اپنی رحمت لے گا، تجھے یاد رکھے گا۔ اکابر اور مشائخ کا کام یہی تھا، جو ان سے مرید ہوتے تھے ان کو اللہ کا ذکر سکھلاتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکرہ کے معنی عربی میں یاد کرنے کے ہیں۔ جب آدمی زبان سے کہتا ہے اللہ اللہ، بندہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک بندہ اللہ کو یاد کرے بہت اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، روتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، اس کی رحمت کو مانگتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنا منہ اس سے موڑ لے۔
اس حدیث میں فرماتے ہیں وہ اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے. یہ اللہ کے ذکر کا فائدہ ہے. بڑے بڑے مشائخ اپنے متوسلین کو جو ان کے مرید ہوا کرتے تھے ان کو اللہ کا ذکر کرایا کرتے تھے. اتنا کراتے تھے کہ اللہ کا نام اور اللہ کی ذات ان کے دل اور دماغ میں بس جائے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ 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 کرتے ہیں. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. آگے فرماتے ہیں اے بیٹے کسی سے نہ مانگنا، جب مانگ اللہ سے مانگ. اگر ایک لقمہ نہیں مانگنا ہے، اگر پانی کا ایک گھونٹ نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگ، اللہ دے گا. اللہ کے سوا کسی سے نہ. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. کوئی شے زندہ یا مرنے کے بعد کوئی آدمی قبر پر جاتا ہے اور مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، کاروبار مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دنیا کا مالک و مختار نہیں مانگتا. اس سے کیا مانگتا ہے؟ جب اللہ نے موت اس کے لیے لکھی، یہ اپنی جان نہ بچا سکا، تجھے کیا دے گا؟ اسی کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب مانگنا کوئی چیز اللہ سے مانگ. اگر تیرے چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی کسی اور سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اللہ کا نبی فرما رہا ہے. اللہ کے سوا کسی کو اپنی ضرورت چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، کسی کو پورا کرنے والا عقیدہ نہ رکھنا. اللہ کی ذات تنہا ایسی ذات ہے جو چاہے دے گی نہیں جائے گی. قبر کے اوپر جانا، اجمیر جا کر کے خواجہ اجمیری سے بھی مانگنا، دلی میں حضرت نظام الدین صاحب کے عرس کے موقع پر جانا اور کھڑے ہو کر کے ان کو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا، یا کسی بھی بڑے سے بڑے کے پاس جا کر کے سوال کرنا، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہو کہتے. پھر اگلی چیز فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد مانگ ایک اللہ سے مدد مانگنا. تیری بگڑی تو کوئی اللہ کے سوا بنانے والا نہیں. لوگ مانگتے ہیں یا علی مدد، علی کیا مدد کریں؟ دنیا
سے اللہ نے پیدا کیا پیدا ہو گئے. اللہ نے ایمان کی توفیق دی ایمان پہ آئے. جب اللہ نے زندگی کو ختم کیا دنیا سے چلے گئے, اپنی زندگی کو بچا نہیں سکے. وہ آدمی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا عام آدمی کی طرح, اللہ نے اس کو دے کر بادشاہ بنا دیا. جس اللہ نے بادشاہ بنایا اس کو تو آدمی بھول جائے اور اس محتاج سے کہے کہ مجھے اولاد دے. اسی کو دنیا کے انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, اپنے ایمان کو صحیح کر. جب مانگ اللہ سے مانگ, جس چیز کی مدد مانگ اللہ سے مانگ, وہی دینے والا ہے, دنیا میں خود دینے والا. انبیاء بھی انہی سے مانگتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن 1000 دشمن سر سے پیر تک ہتھیار اور لوہے کو لگائے ہوئے, اور ان کے ساتھ کل 313 یا 317 ہتھیار بھی نہیں, ہر ایک کے پاس تلوار بھی نہیں. آپ نے دیکھا دشمنوں کو اور اللہ سے بھی مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے. اس طرح رو رو کر مانگ رہے تھے کہ جو چادر پڑی ہوئی تھی گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آگے چکر گئے. کہا اے آقا, اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. کون مانگ رہا ہے؟ نبیوں کے سردار ولی کی کیا پوچھتے ہو؟ وہ انبیاء کے سردار مانگ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اولیاء اللہ جن کے دامن کو آپ نے سنبھالا ہے, جن کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے ہیں, جن کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی ہے, ان لوگوں کا یہی عقیدہ تھا. انہوں نے یہی سبق سکھلایا تھا. وہی سبق جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو سکھلایا. ہم بھی اسی سبق کو اللہ کا, اللہ کے نبی کا سبق سمجھتے ہیں. اپنے عقیدے کو صحیح کرو, صحیح رکھو. میدان محشر میں اللہ کے نبی کی اس بات کو جو مانے گا, حوض کوثر پر پانی پیے گا اور جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا. یہ 4 چیزیں یا وہ ہیں. جب مانگ اللہ سے مانگ, مدد مانگ اللہ سے مانگ. ہم ہر نماز کے اندر
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اللہ سے یہی مانتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا مالک ہے، نہ کوئی ہماری آخرت کو بنانے والا ہے، آپ ہی بنانے والے ہیں، آپ ہی دنیا اور آخرت کے مالک۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، اور اے بیٹے اس حقیقت کو جان لے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو کر تجھے کوئی لابھ پہنچانا چاہے، ساری دنیا بڑے بڑے بادشاہ مل کر اگر تجھے کوئی لابھ پہنچانا چاہیں تو اس حقیقت کو، واستوکتا کو دل و دماغ میں مضبوط کرنے وہ اتنا ہی پہنچائیں گے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ مالک و مختار وہی ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قلم کو پیدا کیا، وہ عجیب قلم تھا، وہ سمجھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، بولتا بھی تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قلم کو اللہ نے حکم دیا اکتب، لکھ، قلم سمجھ گیا، اس نے اللہ سے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ اس کا مطلب یہ ہے بولتا بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر الخلق، میری جتنی مخلوق ہے اس کی تقدیر کو لکھ، وَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قلم نے جو ہو چکا اس کی تقدیر کو بھی لکھ دیا، جو آگے ہوگا اس کی تقدیر کو بھی لکھ دیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس حقیقت واستوکتا کو اپنے دل دماغ میں بیٹھا دے، ساری دنیا مل کر کے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے مل کر کے اگر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو بس جو قلم سے اللہ نے لکھوا دیا ہے اس سے زائد تجھے کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ وَلَمْ يَجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ارتفع القلم وجفت المصاحف، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ساری دنیا جمع ہو کر تجھے کوئی ہانی نقصان پہنچانا چاہے تو اپنی جگہ اس واستوکتا اور حقیقت کو دل میں یقین کر لے کہ جو اللہ نے قلم سے لکھوا دیا تھا اس سے زائد مجھے کوئی نقصان نہیں۔ یہی عقیدہ علماء امت کا، یہی عقیدہ ہمارے
صحابہ نے آپ کی زبان مبارک سے لیا تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ جن تابعین نے صحابہ جنہوں نے یہ اللہ کے نبی سے لیا تھا ان سے سنا، ان لوگوں نے اپنا عقیدہ یہی بنا دیا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے، جو دیوبند میں پڑھتے ہیں ان کا عقیدہ یہی حدیث ہے ترمذی کی، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ کو یاد کر، اللہ سے مانگ، اللہ ہی دینے والا ہے۔ آپ حضرات اس ادارے کے اندر ہیں، آپ نے بہت لوگ ہوں گے جنہوں نے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر انہوں نے سمجھا ہوگا، ان سے سیکھا ہوگا، ان کا عقیدہ بھی یہی عقیدہ تھا جو اس حدیث کے اندر ہے۔ اپنے اس عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ جب اللہ کو یاد کرو گے تو سمجھو کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے۔ پہلے لوگوں کا مقولہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ میری طرف کس وقت متوجہ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اپنے دل اور دماغ کے اندر اس حقیقت واستوکتا کو بیٹھا لو، اس حدیث کے مطلب کو سمجھو، اپنے ذہن میں رکھو۔ جو آدمی اللہ کے نبی کے اس فرمان کو، اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لے گا، وہ آدمی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور موت کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے آنے کا موقع مل گیا اور میں یہاں آ گیا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے کہی اس لیے کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، سینکڑوں طلبا نے پڑھ رہے ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سب انہیں کا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ایک طالب علم یہاں پڑھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا ثواب کوئی مولانا ادریس صاحب کو بھی ملتا ہوگا۔ آپ حضرات جو ان کا طریقہ تھا اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرواتے تھے، اللہ کا ذکر جو ان کے مجاز ہیں یہاں، وہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ ان کو یاد کرے گا اور اس طرح ان کی دنیا بھی آباد ہوگی، ان کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مولانا کے لگائے ہوئے اس درخت کو ہمیشہ
سرسبز و شاداب اس کے پھل سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اور مولانا کی اولاد کو دین کے اوپر مستقیم اور مضبوط رکھے اور ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ اور جو غلط ترجمہ میں جانا دعا کرنا ابھی دعا نہیں کی ہے، حالانکہ سب نے آمین کہہ دیے تھے۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا اللہ نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، سمجھ ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، نہ آپ کو کسی کی ضرورت ہے، آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کی ذات ہر کمال سے متصف ہے اور ہر کمال آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے پروردگار اپنے سب سے بڑے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل کرنا، ان کے صحابہ پر بے حساب رحمتیں